اصل میں اس ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ، اور پھر فرمایا کہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار۔ جس طرح سے ہفتے میں تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، یا راتوں کی سردار شب قدر ہے، اور مساجد کی سردار حرم پاک کی مسجد مکہ مکرمہ ہے، کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح سے مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ اور چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو پھر شہر القرآن بھی کہا گیا، قرآن کا مہینہ، اس مہینے کو جو عظمت ملی، شرف ملا، مقام ملا اور تقدس اور برکت حاصل ہوئی، اس کی بنیادی وجہ اس ماہ مقدس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ قرآن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ ایک انقلابی کتاب ہے، ایک تقدیر ساز کتاب ہے۔ اس نے انسانی کائنات کی کایا پلٹ دی اور پوری انسانیت کو انسانیت کی تعلیمات سے نوازا۔ تو اس اعتبار سے ماہ رمضان کی بے شمار عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے حوالے سے مستقل ایک سورت اتاری ہے، اور رمضان کے حوالے سے متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں ماہ مقدس کے اندر خاص فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک رکعت نماز کوئی پڑھتا ہے فرض، تو اس کو 70 رکعت کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 70,000 اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو نیکیوں میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوتی ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی عظمت اور برکت کا حقیقت یہ ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب احساس اور ذمہ داری کی بات ہے کہ مسلمان اور وہ انسان جس کو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی عظمت کا احساس ہے، وہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، تزکیہ نفس، خدمت خلق اور جو حقوق اللہ کے ہیں، جو حقوق بندوں کے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ایک مرتبہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس صحابہ کرام کے اجتماع میں ایک انتہائی جامع اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ شعبان بھی کہتے ہیں، یا استقبال رمضان بھی اس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک انتہائی اہم ترین حدیث پاک ہے وہ، اور اس کے جو راوی ہیں، یعنی اس کی روایت کرنے والے مشہور صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی، وہ فارس سے آئے اور ان حالات میں اس زمانے میں تشریف لائے، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اس میں رمضان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس کی عظمت کو واضح کیا ہے، اس میں مسائل کیا ہیں اور احکامات کیا ہیں، روزے کا تقدس کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، وہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ اسی روایت کے اندر آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جو ماہ صیام ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اولہ رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے ارشاد فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، اس کا دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ایام ہے۔ اور تیسرے عشرے کے بارے ارشاد فرمایا کہ وآخرہ عتق من النار، جہنم سے، دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب اس میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ عام طور سے اصل میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر انسانیت کی تقسیم کی جائے تو ایک تقسیم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سراپا نیکوکار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا تقدس، ان کی نیکی، پرہیزگاری، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، وہ برابر ایک سیل رواں کی طرح۔ تو ایک تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا دروازہ چاند نظر آتے ہی کھل جاتا ہے۔ دوسرے ایک طبقہ لوگوں کا ہے جو گنہگار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز چھوٹ بھی جاتی ہے، سچ بھی بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، حلال کا اہتمام کرتے ہیں لیکن حرام کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کے دروازے 10 دن گزرنے کے بعد کھلتے ہیں، جب اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے پھر ان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اچھا، تیسرا طبقہ ایسا ہے جو سراپا گنہگار، ہم جیسے لوگ،
مادہ پرست لوگ، دنیا دار لوگ، نہ خوف خدا ہے، نہ خوف آخرت ہے، نہ جواب دہی کا تصور ہے، بس ایک رسمی مسلمان، ایسوں کے لیے بھی گولڈن چانس ہے ماہ رمضان۔ آخری جو عشرہ آتا ہے اس میں مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اب جس نے رحمت کے عشرے کو گزارا، مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گیا، رحمت کے بعد اس نے اللہ کی مغفرت حاصل کر لی، تو یقیناً پھر اس کو اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کی وجہ سے، مغفرتوں کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا پروانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس امت کے 1,00,000 گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم ہے اس ماہ مقدس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کی انسان قدر کرے، اور جب عشر رحمت سے فارغ ہو جائے تو مغفرت میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کا اہتمام کرے، وہ جو روزے کے حقوق ہیں، ماہ صیام کے جو آداب ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کرے، اور پھر قدرتی طور پر وہ آخری عشرے میں جب شب قدر بھی اس کو حاصل ہو جائے گی، اعتکاف کے ایام ملیں گے، اور بالکل آخری جو اللہ کی رحمت پورے جوبن پر ہوگی، مغفرت پکارتی ہوگی اور بخشش کے پروانے تقسیم ہوں گے، تو اس کے لیے جنت مقدر ہو چکی ہے۔ جو میں نے حدیث تلاوت کی، جس کا میں نے حوالہ دیا بھی، حضرت سلمان فارسی جس کے راوی ہیں، اس میں افطار اور سحری کے بارے بھی تاکید اور تلقین اور اس کی اہمیت۔ ایک تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، جب تک وہ افطار میں تعجیل، یعنی عجلت، جلدی کریں گے، اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ افطار کا جو ہی وقت آ جائے تو فوراً وہ افطار کر لے، بغیر کسی ہیجیٹیشن کے، بغیر کسی انتظار کے۔ اسی طرح سے سحری کو آخری وقت تک وہ لے جانے کی کوشش کرے۔ اب فضیلت اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان۔ ایک خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوتی جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، دن بھر اس نے روزہ رکھا، چلچلاتی دھوپ ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، موسم انتہائی گرم ہے، پسینے اور لو اور شرابور ہے، پسینے سے حلق اس کا خشک ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اس نے تعمیل کی۔ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے، بعض علاقوں میں زیادہ دن بڑا ہوتا ہے۔ تو روزے دار محض اللہ کے خوف اور اس کے حکم کی تعمیل میں، محض اس کی خشیت کی بنیاد پر، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا سے کیا اس کے لیے فرق پڑے گا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے، تو افطار اب وہ کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک فریضہ پورا کیا۔ اور پھر فرمایا دوسری خوشی عند لقاء الرحمن، جب اللہ کے حضور یہ حاضر ہوگا، اس کو جب اپنے روزے کا اجر ملے گا، اس کا ثواب وہ دیکھے گا تو بے انتہا خوش ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی کہ کل میدان محشر میں ایک روزے دار کے لیے اس کا روزہ اور اس کی تلاوت، جو قرآن وہ پڑھتا تھا، معمول رکھتا تھا ماہ صیام میں تلاوت کا، پڑھنے کا، قرأت کا، یہ سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ سے فریاد کرے گا، پروردگار میں نے محض آپ کی رضا کے لیے اس کو بھوکا رکھا تھا، اس نے آپ کے حکم کی پابندی کی، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن سفارش کرے گا، باری تعالیٰ یہ روزے کی حالت میں تلاوت میں محو رہتا تھا، قرآن کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس میں تدبر، تفکر، غور و خوض، آپ کے احکامات پر چلنے کا عزم، ارادہ، ان چیزوں پر وہ قائم رہا اور عمل کرتا رہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ تو فضیلت بے شمار ہے انسان کے تعلق سے، روزہ دار کے تعلق سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، چاہے کھجور کے دانے سے، پانی کے گھونٹ سے، لسی کے گھونٹ سے، جو بھی اس کو توفیق ملتی ہے، جیسا بھی اس کے پاس سہولت میسر ہے، تو فرماتے کہ اس کو اسی روزے کا برابر اجر و ثواب ملتا ہے، جس طرح روزے دار کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بے شمار فضیلت ہے روزے دار کو افطار کرانا اور خود افطار کرنا۔ اور پھر آپ تصور کریں، انسان افطاری کا سامان اس کے سامنے ہے، لیکن وہ وقت کا اتنا پابند ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا وہ ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور ضبط کا امتحان لینے کے بعد اس کے لیے مقدر کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرا جنتی ہے۔ کہ اسلام میں حلال چیزوں میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، حلال ہونا شرط ہے، بنیادی چیز۔ دوسرے کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں جو سنتیں عادیہ ہیں،
جو آپ کی عادت مبارکہ تھی، کوئی فرض اور لازم وہ نہیں ہے. اگر وہ انسان کر سکے ویل اینڈ گڈ، نور علی نور، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو خدا نخواستہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. مثلا کھجور، اجوا کھجور سے اکثر و بیشتر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے اور روزہ کھولتے تھے. لیکن اگر کہیں صورتحال یہ ہے کہ وہ کھجور میسر نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آج کل طرح طرح کے مشروبات ہیں اور طرح طرح کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں انواع و اقسام کی، جن کا آج سے پہلے تصور نہیں تھا، تو ان چیزوں سے بھی انسان اگر افطار کرے تو کوئی رکاوٹ اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن بہتر ہے اگر اس کے پاس گنجائش ہے، سہولت ہے، کھجوریں میسر ہو رہی ہیں تو وہ بھی دسترخوان پہ رہے. اور اگر یہ چیزیں نہ بھی ہو تو صرف پانی سے اگر کوئی افطار کرنا چاہے کوئی حرج نہیں، اس کی بھی اجازت ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ حلال چیز ہو، پاکیزہ چیز ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو، وہ اس سے افطار کرے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد انسان کو اپنے روزے کے رکھنے میں ایک طرح سے قوت بھی حاصل ہوتی ہے. پہلا بریک فاسٹ ہے وہ، اس کے بعد دن کا آغاز ہوگا تو وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرے گا، قوت محسوس کرے گا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے سہولت اور آسانی ہوگی. صاحب ماہ رمضان جو ہے یا خود دین اسلام جو ہے یہ تو مستقل انسانیت کا مذہب ہے، اس کے سبھی مشترکہ طور وارث ہیں. اور ماہ رمضان خاص طور سے ایک موقع فراہم کرتا ہے. مثلاً جو حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں مستقل ایک آقا علیہ السلام کے ارشاد کا جز ہے. اس کو شہر المواسات آپ نے قرار دیا. مواسات کے معنی ہے ہمدردی، خیر خواہی، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کی داد رسی، اس کی خیر و عافیت پوچھنا، اس کی ہر طرح سے مدد کرنا، کفالت کرنا. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے ترغیب دی. اس میں صدقہ فطر الگ ایک مستقل مد ہے. روزہ اس وقت قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ایک روزے دار اپنے روزے کا صدقہ نہ نکالے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. اس سے ایک الگ حکمت ہے، فلسفہ ہے، تاکہ غریب، مسکین اور سوسائٹی کا، معاشرے کا وہ غریب اور پسماندہ طبقہ جو جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، جو دانے دانے کا محتاج ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے. تو اس وقت تک ایک مسلمان کو عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ روزے کا فطرانہ ادا نہ کرے. اور پھر اس کے علاوہ پورے ماہ رمضان میں ایک رو چلتی ہے خیر خیرات کی، چونکہ اس میں نیکی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اور نیکی کا جو صلہ ملتا ہے. مثلا میں نے ابھی عرض کی حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایک فرض پڑھیں گے تو 1,00,000 فرائض کا ثواب، اور ایک نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب. بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 فرض کے برابر ثواب. تو یہ جو نیکیوں کا اجر مل رہا ہے، اس میں مالی لحاظ سے بھی انسان 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اس مہینے میں خرچ کرے گا تو 70 روپے کے برابر اجر، اور وہی روپیہ وہ غیر رمضان میں خرچ کرے گا تو 1 روپیے کا اجر اس کو مل پائے گا. تو اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، انہیں تلقین کی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے طرح طرح سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خیر خیرات میں آگے بڑھ کر حصہ لیں. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ سروے خود بھی فرمائیں گے، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں، وہ اپنے حلال اور پاک کمائی کی زکوٰۃ بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کا فریضہ وہ سال پورا ہونے کے بعد ہوگا. جب بھی سال پورا ہو، چاہے محرم سے شروع کریں، ہم ربیع الاول سے شروع کریں، صفر کے مہینے سے شروع کریں، لیکن عام طور سے مسلمان ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ماہ رمضان میں نکلے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ ضرورت مند بھائی اور سماج کا وہ طبقہ جو حاجت مند ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. شب قدر کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ مستقل قرآن مجید کی ایک سورت اللہ نے اتاری جسے سورۃ القدر ہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو قدر کی رات ہے، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اس کا امکان رہتا ہے. پورے آخری عشرے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو. اور بعض روایات کے مطابق یہ بالکل صحابہ کرام کے دور سے ہی ایک طرح سے اجماع ہو چکا ہے کہ 27ویں شب ہوتی ہے، 27ویں رات جو قدر کی رات ہوتی ہے. مقامی لحاظ سے جہاں جس علاقے میں 27ویں شب آئے تو اس کو قدر کی رات ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں. تو اس قدر کی رات کی عظمت اور اہمیت، اس کی فضیلت 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر.
یعنی اس رات انسان عبادت کر لے تو اس نے گویا کہ 1000 رات سے بھی زیادہ مدت تک اللہ کی عبادت کی، وہ بھی بے ریا عبادت۔ پھر اس کی شرح کرتے ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قام فی لیلۃ القدر ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جس مسلمان نے قدر کی رات کو اہتمام کر کے اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کی، شب خوانی کی، رات بھر مصروف رہا قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک گولڈن اپرچونیٹی ملتی ہے، سنہری موقع، اس میں انسان اپنی تمام کرتوت اور سیاہ کارناموں سے اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ صاحب قسمت یا صاحب ظرف جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ رات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے مستقل قرآن کی صورت ہے، پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین اس رات تمام جگنے والے جو مسلمان ہیں، اس رات کو نمازوں میں یا ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اس رات میں، کچھ لمحات ہوتے ہیں جب پوری کائنات اللہ کے حضور سجدے میں چلی جاتی ہے۔ وہ ایک تکوینی عمل ہوتا ہے جس کو ہم ظاہری آنکھوں سے شاید نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو اہل اللہ ہیں، جن کے اندر روحانیت زیادہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، صاحب تقویٰ اور صاحب صوم و صلاۃ کے پابند لوگ ہیں، وہ اس کا ادراک اور احساس کر سکتے ہیں۔ تو وہ عظمت والی رات بھی آخری عشرے میں ہے۔ اب یہ پورا مہینہ چونکہ خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی، ایک بار پھر ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور خاص طور سے اسی نہج اور طریقے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہدایات ہیں، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، بزرگان دین کا جس پر عمل رہا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے صالحین کا جس پر عمل رہا ہے، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔